أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ نماز فجر کے بعد درس حدیث حافظ محمود احمد شیخ صاحب نائب قیم تحریک اسلامی پاکستان دیں گے۔ موضوع ہے ایمان کی کسوٹی۔ ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے موضوع درس حدیث ایمان کی کسوٹی پر اظہار خیال فرمائیں۔ حافظ محمود احمد شیخ صاحب حیدرآباد سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا اسحاق ابن منصور حدثنا حباب ابن ہلال حدثنا ابان هو ابن يزيد العطار حدثنا يحيى أن زيد بن سلام حدثه أن أبا سلام حدثه عن أبي مالك الحارث الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها۔ قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح۔ ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وضو نصف ایمان ہے اور الحمدللہ اللہ کی حمد میزان کو ثواب سے بھر دے گا، اور سبحان اللہ الحمدللہ یہ دونوں بھر دیں گے آسمانوں اور زمین کے درمیان کی جگہ کو، گویا ان میں سے ہر ایک بھر دے گا آسمانوں اور زمین کے درمیان کی ساری خلا کو۔ صلاۃ نور ہے اور صدقہ دلیل اور کسوٹی ہے ایمان کی، اور صبر روشنی ہے، اور قرآن تمہارے حق میں حجت و دلیل ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے۔ ہر انسان صبح اٹھ کر اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں فروخت کرتا ہے، چنانچہ یا تو وہ اس کو اللہ کے ہاں فروخت کر کے جہنم سے آزاد کرا لیتا ہے، اور یا شیطان کے ہاں فروخت کر کے اس کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ ریاض الصالحین میں یہ حدیث الفاظ کے تھوڑے سے فرق کے ساتھ آئی ہے، اس میں ہے الطہور شطر الایمان۔ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں الوضوء شطر الایمان کہا گیا۔ میرا موضوع ہے ایمان کی کسوٹی، یعنی ایمان کے لیے معیار کیا چیزیں بن سکتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں کی طرف
رہنمائی فرمائی ہے۔ فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، یا دوسرے الفاظ الوضوء شطر الایمان۔ طہور بمعنی طہر، طہوراً پاکیزگی، نظافت، صاف ستھرا رہنا۔ صاف ستھرا رہنا، صفائی ستھرائی یعنی میل کچیل سے صاف ستھرا ہونا، داغ دھبے سے صاف ستھرا ہونا، یہ ایک عام انسانی وصف ہے۔ لیکن بندہ مومن کے لیے اس سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرما رہے ہیں اس کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ پاکیزگی اختیار کرنا۔ پاک ہونا اور صاف ہونا دونوں الگ معنی رکھتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ ایک صاف ستھرا شخص ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ صفائی پسند ہے، نفاست پسند ہے، چیزوں کو صاف ستھرا رکھنا اور صاف ستھری چیزوں کو پسند کرنے والا ہے۔ لیکن یہ کہا جائے کہ یہ ایک پاکیزہ شخص ہے تو یعنی پاکیزگی کو پسند کرنے والا ہے، پاک چیزوں کو پسند کرنے والا ہے، ناپاکی سے بچنے والا ہے۔ تو پاکیزگی اور صفائی یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ تو ایمان کی کسوٹی وضو کو بتایا گیا، یعنی نصف ایمان کہ وضو اور پاکیزگی جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ ہم اگر اس لفظ پہ غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر قسم کی عبادت کے لیے پاکیزگی شرط ہے، پاک ہونا شرط ہے۔ اس کا لباس پاک ہو، جسم پاک ہو، جگہ پاک ہو، ماحول پاکیزہ ہو جہاں وہ عبادت کر رہا ہے۔ بندہ مومن کی پوری زندگی دراصل پاکیزگی کی متقاضی ہے۔ یہ تقاضا کرتی ہے بندہ مومن سے کہ بندہ مومن ہر حال میں پاک رہے، اس کا لباس پاک ہو، اس کی نشست و برخاست رہنے کی جگہ اس کی پاک ہو، اس کا جسم پاک ہو، اور ظاہری پاکیزگی کے ساتھ ساتھ اس کا ذہن بھی پاک ہو، اس کا دل بھی پاک ہو۔ فقہا کے نزدیک نجاست حکمی یعنی اس کے خیالات پاک ہوں، وہ حسد، کینہ، بغض اور ہر قسم کی رذیل خصلتوں سے اس کا ذہن، اس کا دل پاک ہو۔ وہ بندہ مومن اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہمدرد ہو، ان سے محبت کرنے والا ہو، نفرت سے بچنے والا ہو، بغض، عداوت، کینہ، غیبت اور اس قسم کی جتنی خرابیاں ہیں ان سب سے اپنے آپ کو پاک رکھنے والا ہو۔ اس لیے اگر ہم اس پر غور کرتے ہیں تو یہ الطہور، یہ پاکیزگی ہماری پوری زندگی پر محیط ہے۔ پوری زندگی میں اسلام اور ایمان یہ چاہتا ہے کہ بندہ مومن کی پوری زندگی پاکیزہ ہو، وہ ہر حال میں اس کی معیشت بھی پاکیزہ ہو، یعنی وہ حلال مال کی کمائی کے لیے محنت کرنے والا ہو، رزق حلال کا متلاشی ہو اور حرام سے بچنے والا ہو۔ حرام ناپاک ہے، اسی لیے اللہ نے بندہ مومن کے لیے اسے ناپسند کیا، اور حلال پاکیزہ ہے جس کے لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا احل لکم الطیبات وحرم علیکم الخبائث، یعنی خبیث چیزوں کو تمہارے لیے حرام کر دیا اور پاکیزہ چیزوں کو تمہارے لیے حلال کر دیا۔ تو یعنی ایک بندہ مومن کی خوراک، غذا، مال، رزق یہ سب پاکیزہ چیزوں کو استعمال کرتا ہے، پاکیزہ آمدنی کے لیے محنت کرتا ہے۔ اس کا لباس بھی پاک ہوتا ہے، وہ ہر ایسی چیز کو پہننے سے بچتا ہے کہ جس سے منع کیا گیا ہے، جو حرام کے درجے میں آتا ہے، اور جو بندہ مومن کے
اعمال اور اس کی زندگی پر اس کے لیے نقصانات اور ناراضگی کا سبب بنتا ہے، ان سب سے بچنے والا ہے۔ اسی طرح وہ معاملات میں پاکیزگی اختیار کرتا ہے، کسی کی حق تلفی نہیں کرتا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، کسی کے ساتھ وہ اس کے حق مارتا نہیں ہے بلکہ حق دینے والا ہوتا ہے۔ تو اس طرح اس کے معاملات بھی پاکیزہ ہوتے ہیں، اس کا رہن سہن پاکیزہ ہوتا ہے۔ وہ ہر قسم کی معیشت فاحشہ یعنی بری آمدنی اور حرام آمدنی کے ذرائع سے اپنے آپ کو بچا کر اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو اس طرح وہ زندگی کے ہر معاملے میں پاکیزگی کو اختیار کرتا ہے، اور اس طرح یہ نصف ایمان کے درجے تک پہنچتا ہے، یعنی کہ یہ صفائی اور پاکیزگی جو ہے وہ انسان کی، ایک بندہ مومن کی پوری زندگی پر محیط ہے۔ اگلا ارشاد ہے کہ الحمدللہ، الحمدللہ یعنی اللہ کی تعریف، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ یہ بات جو ہے بظاہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ارشاد ہوا کہ الحمدللہ تملأ المیزان، میزان کو بھر دے گا، یعنی قیامت کے دن، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن میزان لگایا جائے گا، ایک ایسا ترازو قائم کی جائے گی جس میں تمام انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ آج ہم ترازو دیکھتے ہیں، اس میں مختلف اشیاء تلتی ہیں، پیمائش ہوتی ہے، تول ہوتا ہے، تولا جاتا ہے۔ اسی طرح بندہ مومن کے اعمال تولے جائیں گے۔ یہ اعمال کا تولا جانا یہ ایمان ہے، یقین ہے بندہ مومن کا کہ وہ اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور کھڑے ہو کر اسے جواب دینا ہے۔ تو وہاں جو وہ ترازو کیسی ہوگی، کیا اس کی صورت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی، ہم اس پر نہیں سمجھتے، لیکن ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی ترازو قائم کریں گے کہ جس پر یہ سارے اعمال تولے جائیں گے اور بندوں کو ان کا حق دیا جائے گا۔ تو الحمدللہ کو جب اس پہ تولا جائے گا تو الحمدللہ کا یہ وزن ہے، اس کی یہ شان ہے، اس کی یہ برکت ہے، اس کا یہ درجہ ہے، اس کا یہ ثواب ہے، اجر و ثواب ہے کہ وہ میزان کو بھر دے گا۔ آگے ارشاد فرمایا سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا، تملعان او تملع، یہ دونوں یا ان میں سے ایک پورے زمین و آسمان کی خلاؤں کو بھر دے گا۔ یہ شان ہے اللہ کی تعریف کی، اللہ کی پاکیزگی کی، کہ یہ ان دونوں میں سے ایک یا دونوں پوری کائنات کی ساری خلاؤں پر محیط ہو جائیں گی اور کوئی خلا باقی نہیں رہے گا۔ یہ اس ناموں کی برکت ہے، ان ناموں کی شان ہے، جلالت ہے، بزرگی ہے، کبریائی ہے۔ سورہ لقمان میں ارشاد ہوتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ان اللہ هو الغنی الحمید، یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تعریف کیا ہوا ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے الم تر ان اللہ الم تر ان اس آیت کا ترجمہ اس طرح ہے کہ تمام درخت قلم بنا دیے جائیں اور جو سمندر موجود ہے اس کی سیاہی بن جائے، اور من بعدہ سبعۃ ابحر، اور اس کے بعد 7 سمندر اور سیاہی بنا دیے جائیں۔ ما نفدت کلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی پاکیزگی تحریر کر کے، یعنی وہ ختم نہیں ہو سکتی، یہ قلم، یہ سیاہی، یہ سب ختم ہو جائیں گی
لیکن اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اس کی شان، اس کی جلالت، اس کی بزرگی کا بیان ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کی بڑائی ہے، اس کی جلالت ہے، اس کی بزرگی ہے کہ بندہ مومن کے دل و دماغ پہ یہ بات چھا جانی چاہیے کہ اس کائنات کا مالک وہ اللہ ہے جس کی یہ شان ہے، جس کی یہ بزرگی ہے کہ وہ اس کائنات کا اکیلا بلا شرکت غیر مالک ہے، رازق ہے، سب کچھ دینے والا ہے، سب کو سنبھالنے والا ہے، سب کی مشکلیں حل کرنے والا ہے۔ یہی وہ توحید ہے کہ جو جب صحابہ کے ذہنوں پہ چھا گئی تو دنیا کی کوئی طاقت ان کے لیے وہ سب ہیچ تھی۔ وہ دنیا کے بادشاہوں کو، ان کی بادشاہی کو وہ پرے کاہ کی حیثیت نہیں دیتے تھے۔ اور یہی چیز ہمارے ایمان کی کسوٹی ہے کہ ہم زندگی گزارتے ہوئے زندگی کے ہر لمحے میں صرف اور صرف اللہ کی کبریائی ہمارے دلوں پر چھائی رہے، ہمارے ذہنوں پر چھائی رہے، اور اس کی بزرگی، اس کی جلالت کہ اسی کے دین کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے، اسی کے نام کی سربلندی کے لیے، اسی کے نام کی بڑائی کے لیے۔ یہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ بات ہمارے ذہنوں پہ، بندہ مومن کے دل پہ چھائی رہنی چاہیے۔ اگر وہ اس میں کوئی کمی لاتا ہے اور اس میں کمی آتی ہے تو یہ شرک کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہاں یہ بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ سبحان اللہ، اللہ کی پاکی، الحمدللہ، اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہونا، یہ پوری کائنات پر محیط ہے، تمام خلاؤں کو بھر دے گی اللہ کی یہ تعریف اور اس کی شان۔ اس سے آگے ارشاد فرمایا جا رہا ہے وَالصَّلَاةُ نُورٌ، اور نماز نور ہے۔ بندہ عبادت کرتا ہے، جو بندہ مومن پاک صاف رہتا ہے، اپنے معاملات کو پاک صاف رکھتا ہے، اپنی زندگی کو پاک صاف رکھتا ہے، اپنی معیشت کو پاک صاف رکھتا ہے، اپنے نشست و برخاست کو پاک صاف رکھتا ہے، سب کے حقوق دینے والا ہے، تو وہ بندہ مومن جو نماز میں حاضر ہوتے ہوئے یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے حضور حاضر ہو رہا ہوں، تو وہ ہر دو نمازوں کے درمیان اس فکر کے ساتھ گزارتا ہے کہ میں کوئی ایسا کام مجھ سے سرزد نہ ہو جائے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ تو یہ نماز اس کے لیے نور ہے، اس کے لیے روشنی ہے۔ قیامت کے دن بھی یہ نماز اس کے لیے نور ہے، قبر میں بھی یہ نماز اس کے لیے نور ہے کہ جب بندہ مومن ہر وقت نماز کی فکر میں گزارتا ہے، اور جب وہ بیدار ہوگا قبر میں، وہاں بھی اسے نماز کی فکر ہوگی، اور وہ نماز کی فکر اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی، اور یہی اس کے لیے نور ہے۔ یعنی نماز الصلاۃ معراج المؤمنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ بندہ نماز کے ذریعے، سجدوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا اتنا قرب حاصل کرتا ہے کہ وہ اس کے نزدیک، اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اپنے تمام معاملات وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی رہنمائی میں کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس طرح بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی مرضی کو پورا کرنے والا بن جاتا ہے، اور یہ نماز اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ نور اور روشنی کا ذریعہ بنتی ہے۔ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، اور صدقہ دینا یہ دلیل ہے ایمان کی، یہ کسوٹی ہے ایمان کی۔ صدقہ مومن کب دیتا ہے؟ یا کوئی بھی شخص اپنا مال کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان بڑا حریص واقع ہوا ہے، بہت اس کے دل پہ گھر کر جاتا ہے، اور مال کو خرچ کرنا
یہ دراصل اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے وہ اپنے کمزور بھائیوں پر خرچ کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس مال کو خرچ کرتا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسے یہ یقین حاصل ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا، میری مشکلیں آسان ہوں گی، اور یہ مال میرا دیا ہوا ضائع نہیں ہوگا بلکہ منافع کے ساتھ واپس ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مجھے اس پر آسانیاں حاصل ہوں گی، اس کی رضا حاصل ہوگی اور وہ راضی ہو جائے گا۔ اسے اس بات کا یقین ہے کہ یہ میرا مال ضائع نہیں ہو رہا بلکہ ایک بہترین تجارت میں صرف ہو رہا ہے۔ تو یہ بات دلیل ہے ایمان کی کسوٹی ہے، ایمان کا معیار ہے، ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی شخص ایک دمڑی خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوتا جب تک کہ اسے یقین نہ ہو کہ اس کا مجھے ریورڈ کیا ملے گا، فائدہ کیا ملے گا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، اور صبر روشنی ہے۔ اس صبر جو ہے عربی میں مقولہ ہے الصبر صبر، صبر تلخ ہے، کڑوا ہے، ایلوا کڑوا ہوتا ہے، تو فرمایا اس کہاوت میں کہ صبر کرنا ایسا کڑوا ہے جیسا ایلوا منہ میں آ جانا، یعنی کہ برداشت کرنا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ صبر عن المعصیہ، گناہوں سے بچنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، گناہ کی طاقت رکھتے ہوئے، گناہ کے آسانیاں ہوتے ہوئے، گناہ کرنے کے ماحول میں رہتے ہوئے وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا کے رکھتا ہے، تو یہ گناہوں سے صبر کرنا ہے۔ اور دوسری قسم ہے صبر فی الاطاعہ، یعنی نیکی کرنے میں صبر کرنا۔ طبیعت نہیں چاہ رہی ہے، دل نہیں چاہ رہا ہے، نفس کی خواہش ہے اور وہ طبیعت چاہتی ہے کہ میں سو جاؤں، نیند غالب ہے، کسل مندی ہے، لیکن وہ نفس کی اس خواہش کو توڑ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ صبر اختیار کرتا ہے، اور نیکی کرنے کے لیے، برائی سے بچنے کے لیے صبر کو اختیار کرتا ہے، تو یہ صبر اس کے لیے نور ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آگے ارشاد ہوا والقرآن حجۃ لک او علیک، قرآن تمہارے لیے حجت اور دلیل ہے۔ قرآن پہ اگر ہم عمل کرتے ہیں اور قرآن کے مطابق بندہ مومن زندگی گزارتا ہے اور قرآن کی رہنمائی کے مطابق اپنے معاملات کرتا ہے، قرآن کو صرف پڑھتا نہیں ہے، پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو وہ رہنمائی دے رہا ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس کا مطالعہ کرتا ہے، اس کو سیکھتا ہے، اس پر غور و فکر کرتا ہے، اور جو رہنمائی حاصل ہوتی ہے اس کے مطابق اپنے معاملات کرتا ہے، اپنی زندگی گزارتا ہے، تو اس طرح وہ قرآن کو اپنے لیے حجت بنا لیتا ہے، اس کی نجات کے ذریعہ بنتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان، قیامت کے دن روزہ اور قرآن یہ بندہ مومن کی شفاعت کریں گے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کے حضور یہ گواہی دے گا اور اس کی سفارش کرے گا کہ یہ بندہ مومن میری تلاوت کرتا تھا، مجھ سے محبت کرتا تھا، مجھے سمجھتا تھا، اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ مجھ پر یہ عامل تھا، عمل کرنے والا بندہ تھا، تو میں اس کے سفارش کرتا ہوں کہ بار الہ آپ اس کو معاف کر دیں۔ اسی طرح روزہ یہ بندہ مومن کی شفاعت اور سفارش کا ذریعہ بنے گا کہ یہ کہے گا کہ پروردگار آپ کی رضا کے لیے اس نے میرے ساتھ محبت کی اور روزہ رکھا اور برائیوں سے بچتا رہا، نیکیوں پر یہ
کوشش کرتا رہا اور میں سفارش کرتا ہوں کہ آپ اس کی بخشش فرما دیں۔ تو اس طرح یہ قرآن بخشش کا ذریعہ، نجات کا ذریعہ، یہ دلیل اور حجت بنے گا بندہ مومن کی شفاعت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ سے بخشش کروانے کا ذریعہ بنے گا۔ دوسری صورت او حجت علیک، یعنی اگر بندہ کوئی شخص قرآن کو پڑھتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا، اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، اور اگر سمجھ جاتا ہے تو عمل میں کمزور رہتا ہے، اور یہ بات بڑی خطرناک ہے۔ اور قیامت کے دن یہ قرآن بجائے اس کے کہ اس کے نجات کا ذریعہ بنے، یہ اس پر حجت قائم کرے گا، جھگڑا کرے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ اس شخص نے مجھے کوئی توجہ نہیں کی۔ آج ہماری صورتحال یہی ہے کہ قرآن کو ہم نے پس پش ڈالا ہوا ہے۔ قرآن ہماری شادیوں میں، ہمارے محفلوں میں پڑھا جاتا ہے، دیا جاتا ہے، قرآن کا واسطہ دیا جاتا ہے، مشکل پر اس کی قسم اٹھانے کی صورت بھی اختیار کی جاتی ہے، لیکن جو قرآن کا حق ہے اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس سے محبت کرنا اور اس کی دی ہوئی رہنمائی کو ہر صورت میں اختیار کرنا، اس معاملے سے ہم نہایت کمزوری کا شکار ہیں، اور اسی کی وجہ سے آج دنیا میں امت مسلمہ خوار ہے اور اسے وہ عزت حاصل نہیں جس کا تقاضا اس سے ہے۔ پھر آگے ارشاد ہوا وَالنَّاسُ يَغْدُو فَبَائِعٌ كُلُّ النَّاسُ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہر بندہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ یا تو وہ اس دن اللہ کو راضی کر لیتا ہے، نیک اعمال کر کے، اللہ کی مرضی پوری کر کے، اللہ کی سنت، اللہ کے رسول کی سنت اور اس کے احکام کے مطابق اپنا دن گزار کے وہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے اور جہنم سے آزادی حاصل کر لیتا ہے، یا دوسری صورت میں وہ شیطان کو راضی کرتا ہے اور اللہ کو ناراض کرتا ہے اور جہنم کی طرف جاتا ہے۔ یعنی ہر دن بندہ مومن اس طرح گزارے، اس فکر کے ساتھ وہ صبح کرے کہ آج میرا دن بہت اچھا گزرے، میں اس فکر کے ساتھ جیوں کہ کوئی کام اللہ کی رضا سے ہٹ کر نہ ہو، کوئی کام اللہ کو ناراض کرنے والا نہ ہو، ہر نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے وہ دن گزارے اور گزارنے کی نیت کر کے وہ نجات حاصل کرنے کا ذریعہ بنے۔ ورنہ دوسری صورت میں اگر وہ دنیا داری میں اللہ کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کی رضا کو اختیار کرنے سے کمزوری میں آ جاتا ہے تو اس کا نقصان یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دیتا ہے، اور شیطان کو حوالے ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ناراض کر دینا۔ یہ چیزیں ہیں جو ایمان کو درست اور مضبوط رکھنے اور مکمل کرنے والی چیزیں ہیں۔ ان میں سے یعنی پاکیزگی اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا اور اس کو ذہن اور دل پر ہر وقت یعنی کہ یاد رکھنا، اور اس کی اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اس کی جلالت، اس کی بزرگی، اس کو ہر وقت یاد رکھنا، اور اس کے ساتھ نماز پر مداومت رکھنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز کو ہمیشہ اختیار کرنا، ہر وقت نماز کی فکر میں رہنا اور اس پوری یعنی نماز کے تقاضے پورے کرنے کی محنت کرتے رہنا، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال جان خرچ کرنا، صبر اختیار کرنا اور
قرآن مجید کی رہنمائی کے مطابق اپنے معاملات کرنا اور قرآن سے محبت کرنا، اس کی تلاوت کرنا، اس کی رہنمائی کو سمجھتے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، اور ہر روز اپنے اعمال کا اپنا محاسبہ کرتے رہنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ مومن اپنے ایمان کو بچا رہا ہے، مضبوط کر رہا ہے، اس کی آبیاری کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ جزاک اللہ خیر۔ حافظ محمود صاحب درس حدیث دے رہے تھے۔ محترم بھائیوں، یہ جو بستی سجی ہے، سجائی گئی ہے، یہاں نہ کوئی امیر ہے نہ کوئی غریب ہے، نہ کوئی سیاہ ہے نہ کوئی سفید ہے، نہ حاکم ہے نہ محکوم ہے۔ یہاں ہم ایک فکر کے تحت جمع ہوئے ہیں، ایک سوچ نے ہمیں جمع کیا ہے، ایک درد نے ہمیں جمع کیا ہے۔ یہاں ہم کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ جمع ہوئے ہیں، ہم بھائی ہیں۔ اس سوچ کو ہم نے پوری دنیا تک پہنچانا ہے، اور یہ درد اپنے دل میں سجانا ہے کہ دنیا میں جہاں کوئی بھی کلمہ گو ہے وہ سکون میں ہے، وہ دشمن کی ظلم بربریت کا شکار ہے، وہ خانہ جنگی کا شکار ہے، وہ قید سالی کا شکار ہے، یا وہ اغیار کے اخلاقی، مذہبی یا دیگر یلغار کا شکار ہے ہی وہ ہمارا بھائی، اور ہمیں اس کی فکر کرنی ہے۔ اور فکر کا بہترین نسخہ جو پیغمبر اسلام نے ہمیں بتلایا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی دعاؤں میں اس امت کو یاد کیجیے۔ حدیث کے بعد مزید مجھے بات ختم ہی کر دینی چاہیے تھی، لیکن ایک حدیث جو ضروری سمجھتا ہوں آپ کے سامنے گوش گزار کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں جن کے لیے کوئی دعا مانگنے والا نہ ہو۔ عبادات کا نچوڑ الدعاء مخ العبادہ، عبادات کا مغز نچوڑ جو ہے وہ دعائیں ہیں آپ کی۔ اور فرمایا کہ دعا سے اللہ خوش ہوتا ہے، مانگنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے، جبکہ دنیا کے بادشاہ، دنیا کے انسان، اگرچہ وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، وہ بار بار مانگنے سے تنگ اور عاجز آ جاتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہاں سیکھنے کے لیے آئے ہیں تو طالب علم ہیں، فکر کو یکجا کرنے کے لیے آئے ہیں تو ہم امت کا درد رکھنے والا انسان بن جاتے ہیں۔ ہم یہاں مجاہد فی سبیل اللہ ہیں۔ یہ تمام اعزازات ہمیں یہاں حاصل ہو رہے ہیں، تو پھر ہر نماز کے بعد امت کے لیے دعا بھی ضرور کیجیے۔